یہ دور فتن ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آخر الزمان کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قحط فتن ہوگا، اور اب ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ وہ عہد فتن آ چکا ہے۔ حدیث جبرائیل کے اندر جو دو بڑی بڑی نشانیاں بیان کی گئی ہیں قیامت کے قریب آنے کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو لوگ میری فکر سے آگاہ ہیں، واقف ہیں، ان کو یہ اندازہ تو ہوگا کہ میری غزلیں عمومی طور پر مسلسل غزلیں ہی ہوتی ہیں، ان کے اندر کسی ایک خاص موضوع کے اوپر تفصیلی بات ہو رہی ہوتی ہے، کوئی ایک آدھا شعر اس سے ہٹ کر ہو تو ہوتا ہے۔ یہ جو ابھی میں آپ کو غزل سنانے لگا ہوں، یہ بھی ایک ایسی ہی غزل ہے جس کے اندر ایک تھیم ہے، ایک ٹاپک ہے، جس کے اوپر مختلف اشعار ہیں۔ یہ میں آپ کو سناتا ہوں، اس کا جو پہلا شعر ہے وہ تو ایک طرح سے پری فیس ہی ہے باقی غزل کا، کہ اس کے اندر میں نے وہ ایک فیلنگ، وہ ایک جذبہ بتایا ہے جہاں سے باقی غزل سمجھ آنی شروع ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سوال کچھ اور پوچھنا تھا، جواب کچھ اور لے لیا ہے۔ سوال کچھ اور پوچھنا تھا، جواب کچھ اور لے لیا ہے۔ حساب لینا تھا چشم نم کا، نصاب کچھ اور لے لیا ہے۔ یہ جب میں نے اپنے آپ کو سمجھنا شروع کیا تو جو میری خود سے پہلی پہلی ہم کلامی ہوئی، یہ شعر اس کا غماز ہے کہ سوال کچھ اور پوچھنا تھا، جواب کچھ اور لے لیا ہے۔ میں نے اپنی ذات سے کچھ سوال پوچھنے تھے، اور جو مجھے جواب ملے انہوں نے مجھے ایک نئی راہ پر ہی ڈال دیا۔ وہ سوال تو کہیں پیچھے ہی رہ گئے، میں تو دنیا کے بارے میں کچھ سوال پوچھنے چلا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میرے سامنے ایگزسٹینشل حقیقتیں آ جائیں گی، اور ان سوالوں کی بجائے مجھے کچھ ایسے جواب ملیں گے کہ میں کسی اور سوال کے چل پڑوں گا۔ حساب لینا تھا چشم نم کا، نصاب کچھ اور لے لیا ہے۔ کہ میں تو چشم نم کا حساب لینے چلا تھا کہ میری زندگی میں یہ جو آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، یہ جو موتی چھلک پڑے ہیں، یہ کیوں ہو گئے ہیں؟ ان کا تو حساب لیا جائے کہ زندگی نے میرے ساتھ کیا کیا ہے کہ میں اتنا افسردہ ہو گیا ہوں، اتنا غمگین ہو گیا ہوں۔ لیکن اس غموں کی دہلیز پہ پہنچا تو وہاں تو ایک نیا ہی نصاب غم کا کھل گیا۔ تو جب آپ اپنی ذات کے ساتھ ذرا میٹیریلسٹک باتیں کرنے کے لیے چلتے ہیں، ذرا دنیا داری کے سوال پوچھنے کے لیے چلتے ہیں، اور آگے سے آپ ان حقیقتوں کو کھڑے دیکھتے ہیں جو آپ کو کچھ ایسے جواب دیتی ہیں کہ آپ کو ایگزسٹینشل کوسچنس کی طرف لے جاتی ہیں، اور جب آپ اپنے چشم نم کا حساب پوچھنے کے لیے اپنے آپ سے سوال پوچھتے ہیں، لیکن آپ کو جواب ایسے ملتے ہیں کہ آپ کو تو غم ہستی کی حقیقت جاننے کا ایک پورا نصاب مل جاتا ہے، اور آپ زندگی کی حقیقت جاننے کے انفس اور آفاق کے سفر پر نکل پڑتے ہیں، تو یہ اس شعر کا غماز، اس ایک کیفیت کی غماز ہے کہ سوال کچھ اور پوچھنا تھا، جواب کچھ اور لے لیا ہے۔ حساب لینا تھا چشم نم کا، نصاب کچھ اور لے لیا ہے۔ اور وہ نصاب کیا ہے؟ اگلے کچھ اشعار میں کچھ چیزیں ہیں کہ دکان دنیا سے مقصد زندگی خریدا ہے دام دے کر۔ دکان دنیا سے مقصد زندگی خریدا ہے دام دے کر، ذرا سا رکیے ذرا ٹھہریے، جناب کچھ اور لے لیا ہے۔ کہ یہ ہم عام طور پر دنیا کی اس دکان کے اندر اپنی زندگی کا مقصد خرید رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بھی دام دے رہے ہوتے ہیں۔ کبھی وہ دام ہم پیسے کی صورت میں دے رہے ہوتے ہیں کہ زندگی میں ایک کیریئر بنانے کے لیے ہم لاکھوں، کئی دفعہ کروڑوں روپے اپنی ڈگریوں کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ دام دیکھ کر اپنی زندگی کا ایک مقصد خرید رہے ہوتے ہیں کہ میں یہ پروفیشن اڈاپٹ کر لوں۔ کبھی وہ دام ہم جذبوں کی صورت میں دے رہے ہوتے ہیں کہ اپنی زندگی میں اپنے محبت کرنے والے لوگوں کو چھوڑ کر زندگی کو کچھ حاصل کرنے کے لیے ہم دور دراز نکل جاتے ہیں، ہجرتیں کر لیتے ہیں۔ کبھی وہ دام ہم اپنی ذہنی آزمائش کے طور پر دے رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ دام ہم اپنی جذباتی آسائش کے طور پر دے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن زندگی میں ہمیں سستا کچھ نہیں ملتا، مفت کچھ نہیں ملتا، ایوری تھنگ ہیز اے پرائس۔ تو دکان دنیا سے ہم مقصد زندگی بھی خریدتے ہیں تو اس کی ہمیں قیمت دینی پڑتی ہے، دام دینا پڑتا ہے۔ لیکن اگر ہم نے ایک قیمت ادا کرنی ہے، اگر ہم نے ایک دام دینا ہے، تو پھر وہ اس دکان دنیا کو ہی دینا ہے، وہ پھر اس میٹیریلسٹک ورلڈ کو ہی دینا ہے، یا آخرت کے لیے بھی کچھ بچا کے رکھنا ہے کہ کوئی قیمت اس کے لیے بھی دینی ہے، کوئی اپنی مینٹل فیکلٹی کو اس کے لیے بھی استعمال کرنا ہے، کوئی اپنے جذبوں کو اس کے لیے بھی بروئے کار لانا ہے، کوئی اپنے پیسے کو اس کے لیے بھی خرچنا ہے۔ تو یہ اس پر ہے کہ دکان دنیا سے مقصد زندگی خریدا ہے دام دے کر، ذرا سے رکیے ذرا ٹھہریے، جناب کچھ اور لے لیا ہے۔ آپ ذرا رکیں، ذرا ٹھہریں، ذرا سوچیں تو صحیح کہ آپ نے مقصد زندگی خریدنے میں کیا خریدا ہے اور کیا دیا ہے؟ کیا جو چیز خریدی ہے اس کی وہ وقت تھی؟ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی حیثیت نہیں ہے، لیکن ہم اس دنیا کو کیا کیا کچھ دیتے ہیں، اپنی مینٹل، ایموشنل، فزیکل، اسپرچول سیلف میں سے کیا کچھ دیتے ہیں، اپنی سماجی زندگی میں سے کیا کچھ دیتے ہیں، اپنی معاشی زندگی میں سے کیا کچھ دیتے ہیں۔ تو ذرا سا رکیے، ذرا ٹھہریے، جناب کچھ اور لے لیا ہے۔ مقصد زندگی نہیں خریدا آپ نے ایک دھوکے کا سامان خرید لیا۔ تو اپنی اپنی زندگیوں پہ یہ نگاہ ڈالنا اور دیکھنا کہ ہم نے زندگی میں قیمت کس چیز کی دی ہے،
کیا کسی پائیدار چیز کی دی ہے یا ایک ناپائیدار چیز کی دی ہے، اس کی طرف اس کا اشارہ ہے کہ اور اگلا شعر ہے کہ فتن کے اس دور میں حقیقت پہ اتنی سطحی نظر نہ ڈالیں، فتن کے اس دور میں حقیقت پہ اتنی سطحی نظر نہ ڈالیں، یہاں بہت سوں نے کجروی میں شراب کچھ اور لے لیا۔ یہ دور فتن ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آخر زمان کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عہد فتن ہوگا، اور اب ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ وہ عہد فتن آ چکا ہے۔ حدیث جبرائیل کے اندر جو دو بڑی بڑی نشانیاں بیان کی گئی ہیں قیامت کے قریب آنے کی، ان دونوں نشانیوں میں یہ بات بتاتی گئی کہ ایک تو یہ کہ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے، چاہے آپ اس کو سروگیسی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیں یا چاہے آپ اس کو غلامی کے ایز این انسٹیٹیوشن ختم ہونے کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیں۔ اسی طریقے سے جو دوسری نشانی ہے کہ بیئر فوٹڈ شیفرڈ جو ہیں عرب کے، ننگے پاؤں ننگے بدن چرواہے، وہ اونچی اونچی عمارتیں بنانے کا مقابلہ کریں گے، یہ بھی پوری ہو چکی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی جو لوگ اسلامک ایسکیٹالوجی کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ فتن کا ایک دور ہے جس کے اندر آپ کی پرسیپشن ساری کی ساری آپ کے حاوی ہو چکی ہیں اور ریئلٹی آپ سے مسخ ہوتی جا رہی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتے۔ تو فتن کے اس دور میں حقیقت پہ اتنی سطحی نظر نہ ڈالیں، جب فتن کا دور ہو تو ایسی سطحی طور پر دیکھنے سے آپ کو چیزوں کی بات سمجھ نہیں آئے گی۔ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ یا اللہ مجھے چیزوں کو ویسا دکھا جیسی کہ وہ ہیں، نہ کہ جیسی کہ وہ نظر آتی ہیں۔ اس فتن کے دور میں تو یہ ہو چکا ہے کہ آپ کی ہر چیز کرپٹ ہو چکی ہے، تبھی تو سورۃ الکہف کی پہلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ جس نے ہمیں یہ کتاب دی، ہم پہ یہ کتاب نازل فرمائی جس کے اندر کوئی کجی نہیں رکھی، کوئی کرپشن نہیں رکھی، کیونکہ آخر زمان میں یہ ایک بہت بڑی بات ہوگی کہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر کوئی کجی یا کرپشن نہیں ہے، اس لیے کہ اب آپ کی ایجوکیشن بھی کرپٹ ہو چکی ہے، آپ کا میڈیا بھی کرپٹ ہو چکا ہے، آپ کی سوشل ویلیوز بھی کرپٹ ہو چکی ہیں، ہر چیز سے آپ کو انڈوکٹرائن کیا جا رہا ہے۔ تو ایسے میں اگر آپ سطحی طور پر دنیا کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، آپ کو ایک دیدہ بینا پیدا کرنی پڑے گی، آپ کو اندر کی آنکھ سے دیکھنا پڑے گا، آپ کو اپنا قلب روشن کرنا پڑے گا، تب ہی فتن کے اس دور میں حقیقت آپ کو ویسے نظر آئے گی جیسے کہ وہ ہے، نہ کہ جیسے کہ وہ نظر آتی ہے۔ یہاں بہت سوں نے کجروی میں شراب کچھ اور لے لیا ہے، اس لیے کہ یہاں بہت زیادہ لوگ ہیں جنہوں نے کجروی میں، جنہوں نے بس چل چلاؤ میں، جلد بازی میں ایک شراب کا سودا کر لیا ہے، ایک دھوکے کا سودا کر لیا ہے۔ اس فتن کے دور نے جس چیز کو کامیابی بتایا وہ کامیابی تھی ہی نہیں۔ فتن کے دور میں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو، اپنی ہی ملاحوں کی اس کشتی کو توڑ دیا، کیونکہ وہ تھوڑا سا ڈیمیج کرنے سے اس بادشاہ سے بچ گئی جس سے نے اس کو چھین لینا تھا۔ سورۃ الکہف میں واقعہ موجود ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آخر زمان کے اندر آپ اپنی اس کشتی کو، اپنے اس رسک کے ذریعے کو تھوڑا سا ڈیمیج بھی کر لیں گے تو آخر زمان کا جو کنگ ہے، دجال ہے، اس سے، اس کے فتنے سے آپ بچ جائیں گے۔ لیکن ہم یہاں پر زندگی میں جس قسم کی کامیابیاں حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں وہ بڑی سطحی نظر سے ہم حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی سورۃ الکہف پہ تفصیل سے بات کروں گا تو اس کے اوپر آپ کو بہت ڈیپتھ میں انشاءاللہ تعالیٰ بتاؤں گا کہ میں اسے کیسے سمجھاؤں۔ لیکن بہرحال فتن کے اس دور میں حقیقت پہ اتنی سطحی نظر نہ ڈالیں، یہاں بہت سوں نے کجروی میں شراب کچھ اور لے لیا ہے، آپ ان بہت سوں میں سے شامل نہ ہوں، آپ اندر کی آنکھ سے دیکھیں اور حقیقت کو ویسے سمجھیں جیسے کہ وہ ہے، اس دور فتن کو ویسے سمجھیں جیسے کہ یہ ہے۔ اور ہے کہ غلام ابن غلام نسلیں زمین پر رینگتی رہیں گی، غلام ابن غلام نسلیں زمین پر رینگتی رہیں گی، کیا ہے یوں دہریہ دہر نے عطاب کچھ اور لے لیا ہے۔ یہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ سلیوری ختم کر دی گئی اور یہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ مختلف قومیں آزاد ہو گئی، مجھے تو کئی دفعہ اس بات کے اوپر بڑی ہنسی آتی ہے۔ ایک دور تھا کلونیلزم کا جس کے اندر دنیا کو ڈائریکٹلی کنٹرول کیا گیا، اس کے اندر ان انسٹیٹیوشنز کو بلڈ کیا گیا جن کے تھرو انڈائریکٹ کنٹرول بعد میں پاسبل ہوتا، اور اس دور کے اندر ڈائریکٹلی ایکسپلائٹ کیا گیا دنیا کے ریسورسز کو، کس طریقے سے افریقہ کے ریسورسز کو یوٹیلائز کیا گیا، کس طریقے سے نیو ورلڈ کو جو کہ آپ کی نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ اور آسٹریلیا، اس کے ریسورسز کے اوپر قابض ہوا گیا، کس طریقے سے چائنا کے ریسورسز کو پر قابض ہوا گیا، کس طریقے سے انڈیا جس کی جی ڈی پی دنیا کی جی ڈی پی کا 25% تھی، جب گورے یہاں پر آئے ہیں اور جب واپس گئے ہیں تو وہ مشکل سے 2% 3% رہ گئی تھی، تو کس طریقے سے ان ریسورسز کو لے کر گیا گیا۔ اس کے بعد کیا یہ بات آپ کو مضحکہ خیز نہیں لگتی کہ سیکنڈ ورلڈ وار سے لے کے 1960-65 تک 16-17 سال میں دنیا کے 80-90 ممالک، 100 ممالک سڈنلی آزاد ہو گئے، ہر ایک میں تحریک آزادی نے جنم لے لیا، ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی بابائے قوم ہو گیا، ہر ایک کے اندر ایک ایک قومی ترانہ آ گیا، ہر ایک کے اندر ایک ایک پرچم آ گیا۔ بیسیکلی آپ کو انڈائریکٹلی انسلیو کرنے کا ایک سسٹم بنا لیا گیا،
فیٹ کرنسی کو کریٹ کیا گیا، اس فیٹ کرنسی کے تھرو آپ کو پیپر کرنسی بیسکلی، اس پیپر کرنسی کے تھرو آپ کو کس طریقے سے کنٹرول کیا گیا برٹن ووڈ اکارڈ کے بعد، کس طریقے سے ہارڈ کرنسیز اور سافٹ کرنسیز وجود میں آئیں، ان کے اوپر میں انشاءاللہ کبھی لمبی تفصیلی بات کروں گا کیونکہ ابھی موقع نہیں ہے. لیکن ایک پورا سسٹم بنایا گیا جس کے اندر فرسٹ ورڈ، سیکنڈ ورڈ اور تھرڈ ورڈ کو کریٹ کیا گیا، اور تھرڈ ورڈ کے اندر جو نسلیں تھیں وہ غلام ابن غلام نسلیں پیدا ہو رہی ہیں. وہ اپنے پاسپورٹ کے اوپر ٹریول بھی نہیں کر سکتے، وہ جتنی مرضی محنت کر لیں ان کی کرنسی کے اندر وہ ویلیو ہی نہیں ہوتی کہ وہ اس کے ساتھ وہ پرچیزنگ پاور کریٹ کر سکیں جو پرچیزنگ پاور ویسٹ کو اویلیبل ہے. تو غلام ابن غلام نسلیں زمین پر رینگتی رہیں گی. انہوں نے ایک نسل در نسل غلام ابن غلام نسلوں کا سلسلہ بنا لیا ہے اور وہ زمین پر رینگ رہی ہیں. اور ابھی یہ عذاب ہی کیا کم تھا کہ ہمیں انسٹیٹیوشنلی انسلیو کر لیا گیا اور پوری دنیا کو ایک ورلڈ آرڈر کے تحت چلایا جا رہا ہے کہ اس کے بعد اگلی بات یہ ہوئی کہ کیا ہے یوں دہریہ دہر نے عطاب کچھ اور لے لیا ہے. کہ ابھی تو آپ ایک پوسٹ کالونائزیشن کے دور میں تھے جس کے اندر آپ کو انسلیو کیا گیا تھا اور اس کے بعد آپ کے دماغوں کو بھی انسلیو کر لیا گیا. نظام دہر، اس پورے جو پورا نظام دہر ہے وہ ایتھیزم کے اوپر کھڑا کرنے کی بات شروع ہو گئی. لوگوں کو دہریہ کیا جا رہا ہے، ریلیجن اب ایک آبسولیٹ چیز بنتا جا رہا ہے اور لوگوں کو پہلے انسانیت کی بات کی گئی، اب انڈیویجولائزیشن کی بات کی جا رہی ہے. تو یہ ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے کہ انسٹیٹیوشنلی تو ہم انسلیوڈ تھے ہی، اب ہم سے اللہ سے ہمارا تعلق بھی ختم کیا جا رہا ہے، اور اللہ سے تعلق ختم کرنے کے بعد ایک ایک انڈیویجول کو اکیلے انسلیو کرنا بھی آسان ہو گیا. یہ ایک نیا عطاب ہم نے اوپر لے لیا کہ پہلے قومیں تو غلام تھیں، اب انڈیویجول بھی غلام ہو جائیں گے، اس لیے کہ خدا کے ساتھ ان کے تعلق کو ختم کر دیا جائے گا. غلام ابن غلام نسلیں زمین پر رینگتی رہیں گی. کیا ہے یوں دہریہ دہر نے عطاب کچھ اور لے لیا ہے، اور ہے کہ مزاج اتنے نفیس رکھے کہ حق کی خاطر بھی کچھ نہ بولے. مزاج اتنے نفیس رکھے کہ حق کی خاطر بھی کچھ نہ بولے. تمام دنیا کے ساتھ چل کر عذاب کچھ اور لے لیا ہے. ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پر آپ کو برداشت کرنی ہوتی ہے، ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پر آپ نے صبر کرنا ہوتا ہے، لیکن وہ آپ کی ذات کی حد تک ہوتا ہے. آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو تو آپ اس کے اوپر صبر کر لیں، آپ کے ساتھ کوئی تلفی ہو تو آپ اس کو برداشت کر لیں. لیکن ایک ہوتا ہے انصاف کی خاطر بولنا. یہ کوئی اخلاقیات نہیں ہے، یہ کوئی نفاست نہیں ہے، یہ کوئی تہذیب نہیں ہے جس کے اندر حق کو حق نہ کہا جائے، سچ کو سچ نہ کہا جائے اور اس کے لیے سٹینڈ نہ لیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو غزوہ احد کے ٹائم پر تھے اور اس وقت جب وہ کچھ ساتھیوں نے اپنا مقام چھوڑ دیا تیر اندازوں نے، جس کی وجہ سے حضرت خالد بن ولید جو کہ اس وقت مکہ کے لشکر کی قیادت کر رہے تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے حملہ کیا اور مسلمان ایک جیتی ہوئی جنگ ہار گئے. تو پھر جب ریٹریٹ کر کے وہ ایک پہاڑی کے اوپر آئے ہیں تو نیچے سے ابو سفیان نے اور باقی لوگوں نے کھڑے ہو کر، اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے، تضحیک آمیز گفتگو کرنی شروع کی، مذاق کرنا شروع کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ درگزر رہو، برداشت کرو، کچھ نہ کہو. لیکن جب انہوں نے اللہ کے بارے میں بات کی تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جواب دو. تم انہیں جواب کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے کہ اب یہ بات ذات کی نہیں رہ گئی ہے، اب یہ بات حق کی، انصاف کی رہ گئی ہے، اب اللہ کے اوپر بات آ گئی. تو جب بات وہاں پر آ جائے تو آپ کو سٹینڈ لینا پڑتا. تو اگر آپ نے اتنے نفیس مزاج رکھے ہوں کہ آپ حق کی خاطر بھی نہ بول رکھ سکتے ہو تو یہ نفاست نہیں ہے، یہ تہذیب کی آڑ کے اندر، مینرزم کی آڑ کے اندر بزدلی ہے، مینرزم کی آڑ کے اندر کوورڈائز ہے. تو اگر آپ نے اتنے نفیس مزاج رکھے ہیں تو پھر آپ صرف دنیا داری نبھا رہے ہیں، دنیا کے ساتھ چل رہے ہیں. یہ ایک عذاب ہے جو آپ نے اپنے سر جھیل لیا ہے کہ آپ دنیا کے ساتھ چلیں گے اور دنیا جہاں آپ کو لے کر جائے گی وہاں پر آپ جائیں گے. یہاں پر بھی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ تم یہود و نصارہ کے پیچھے ایسے چلو گے کہ وہ اگر کسی بل میں بھی جائیں گے تو تم ان کے پیچھے اس بل میں بھی جا گھسو گے. تو ہم بھی اب یہی کر رہے ہیں کہ ہم نے اس دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے، اس ورلڈ آرڈر کے ساتھ چلنے کے لیے ایک ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ یہ ریئلٹی کیا ہے. اس ریئلٹی کے ساتھ پوری مسلم امہ کمپرومائز کرتی چلی جا رہی ہے. مزاج اتنے نفیس رکھے کہ حق کی خاطر بھی کچھ نہ بولے. تمام دنیا کے ساتھ چل کر عذاب کچھ اور لے لیا ہے. اور ایک شعر ہے کہ فلک کے اس پار سے یکایک شہاب ثاقب ابل پڑے ہیں. فلک کے اس پار سے یکایک شہاب ثاقب ابل پڑے ہیں، رہے معارج نے ابن شر سے حساب کچھ اور لے لیا ہے. قرآن ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ جب شیاطین ملائکہ کی بات سننے کی کوشش کرتے ہیں تو پہلے تو وہ بہت دور تک چلے جاتے ہیں سر، لیکن جب قرآن نازل ہوا اس کے بعد سے ان کے اوپر بڑی سختی کر دی گئی اور اب وہ وہاں کی باتیں نہیں سنتے ہیں. اور اگر بات کہیں سے لے اڑتے ہیں
تو اس کے بعد بھی ان کے پیچھے ایک شرارہ ان کا پیچھا کرتا ہے جو ان کے پیچھے جاتا ہے۔ تو یہ جو شہاب ثاقب ہم دیکھتے ہیں، یہ جس طریقے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آسمان میں ایک پتھر نظر آیا، قرآن تو ہمیں ان کی حقیقت بتاتا ہے کہ شرارہ ان کے پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے جو کہ ان شیاطین کا پیچھا کرتا ہے۔ تو جب ہمیں یہ شہاب ثاقب نظر پڑتے ہیں تو اس کے اوپر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، ربی یا ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین اعوذ بک ربی ان یحضرون پڑھنا چاہیے۔ تو فلک کے اس پار سے چکاچک شہاب ثاقب ابل پڑے ہیں۔ رہے معارج نے ابن شر سے حساب کچھ اور لے لیا ہے۔ رہے معارج پھر ابن شر سے حساب تو لے لیتے ہیں جب وہ فلک کے اس پار پہنچ کر ان عالموں کی بات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ مقطع ہے، آخری شعر ہے کہ عماد اتنے برس تو انفس کے راستوں پر لکھا ہے تو نے، عماد اتنے برس تو انفس کے راستوں پر لکھا ہے تو نے، اب آسمانوں کے ساتھ رستے یہ باب کچھ اور لے لیا ہے کہ بہت سال تو اپنی ذات کے اندر گزارا، جو ایک عالم صغیر تیری ذات کے اندر ہے اس کے اندر گزارا، انفس کے راستوں کو سمجھتا رہا، اس لیے بہت سال میں نے قلب کے بارے میں بہت لکھا، اسی لیے بہت سال میں نے نفس کے بارے میں بہت لکھا، نفس ہمارا، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ کو سمجھنے کی کوشش کی، ان پہ شاعری کی، ان پہ بات کی، آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ لیکن پھر انفس کے راستوں پر لکھتے آخر کار ایک انٹرسٹ یہ بھی پیدا ہوا کہ آفاق کو بھی سمجھا جائے، آفاقی مسائل کو بھی سمجھا جائے، جو کائنات نظر آ رہی ہے اس کو بھی سمجھا جائے، اور آفاق کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو میکرو لیول پر نظام ہے ان کو بھی سمجھا جائے، گلوبل پالیٹکس کو بھی سمجھا جائے، گلوبل اکانومی کو بھی سمجھا جائے، گلوبل پولیٹیکل اکانومی کو سمجھا جائے، کیا کھیل ہے جو آخر و زمان کے اندر جاری ہے، جو حق اور باطل کا کھیل ایک میکرو لیول پر ہو رہا ہے اس کو بھی سمجھا جائے، تاکہ مائکرو لیول اور میکرو لیول دونوں کے اوپر ریئلٹی کو سمجھا جا سکے اور ان کو سنکرونائز کر کے دیکھا جا سکے۔ تو یہ بنیادی طور پر اب میرا ٹاپک ہے کہ آسمانوں کے جو 7 رستے ہیں ان کے اوپر بھی اب میں نے بات کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی کوشش شروع کی ہے۔ تو یہ ایک اور باب ہے، یہ ایک اور رستہ ہے جس کے اوپر گفتگو کا یہاں سے آغاز ہوتا ہے، یہاں سے میں اپنی سوچ کو اس طرف لے کے جاتا ہوں کہ میں انفس ایک سبجیکٹ کے طور پر پڑھاؤں گا اور آفاق دوسرے سبجیکٹ کے طور پر پڑھاؤں گا، اور یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ماؤنٹ ایوریسٹ کا ایسٹ فیس یا نارتھ فیس یا ساؤتھ فیس ہو، دو بالکل علیحدہ دنیایں، دو علیحدہ راستے، لیکن جب آپ اوپر جائیں گے، ٹاپ پر جائیں گے تو آپ کو ایک ہی چیز نظر آئے گی۔ تو انفس کے راستے اور آفاق کے راستے دو راستے ہیں، لیکن جب آپ ٹاپ پر پہنچتے ہیں تو آپ کو ایک ہی حقیقت نظر آتی ہے، چاہے آپ جس مرضی طرف سے آ کر کائنات کو اور اس دنیا کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے بات کروں گا۔ السلام علیکم۔